سلام بلندیوں سے بلند ہے مقام زینب کا، درود پڑھ کے تو لیا کر تو نام زینب کا. یہ سر پہ چادر اب بھی گواہی دیتی ہے، یہ سر پہ چادر اب بھی گواہی دیتی ہے، یہ حجاب کا ہے سارا نظام زینب کا. جی ہاں ویورز، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام ڈاٹرز آف امام علی علیہ السلام، قوت امام علی زینب و کلثوم سلام اللہ علیہا میں. ویورز، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام ڈاٹرز آف امام علی علیہ السلام، قوت امام علی زینب و کلثوم سلام اللہ علیہا میں. اس بات سے ہم تمام واقف ہے کہ کربلا جو آج ہم تک پہنچی ہے یہ قوت امام علی علیہ السلام، بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہے. ویورز، اس بات سے ہم تمام واقف ہے کہ واقعہ کربلا جو آج ہم تک پہنچا ہے، اسلام کو بچانے میں امام علی علیہ السلام کی بیٹیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور آج کے اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں، سوسائٹی پر نظر ڈالیں، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی زندگی ہم تمام کے لیے کس طرح مشعل راہ بن سکتی ہے، علی کی بیٹیوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں، یہ ہم جانیں گے ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر ازمی زہرا رضوی کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر، جس طرح سے ہم بی بی زینب کی بات کریں یا بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قوت علی ہے، مولا علی کی طاقت ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک مولا کائنات کی یہ دو دلیر بیٹیاں کہ یقیناً کہ باپ کی زینت بھی قرار پائیں اور قوت مولا کائنات بھی ہیں. کہ اگر ہم دیکھیں، اگر جاننے کی کوشش کریں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا اور چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا دونوں کو قوت علی قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں جس مقصد کو رسول اللہ کے ذریعے پروردگار عالم نے زمانے میں عام کرنا چاہا، جسے زندگی بخشی مولا کائنات نے، اور پھر اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں پیش کیں، اور پھر امام حسن کے بعد جب یہ سلسلہ مولا حسین تک پہنچا اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس سلسلے کو جاری کیسے رکھا جائے. یہ قوت علی ہی تھی کہ جو اس دور میں طاقت بن کر کے اٹھی ہیں کہ جب مولا حسین کا امتحان ختم ہوا ہے تو اب ایک نیا امتحان ان بیبیوں کا شروع ہو رہا ہے. اور یقیناً یہ دو خواہران، دونوں بہنوں کی وہ بے مثال قربانیاں، وہ جذبہ، وہ ایثار، وہ صبر کہ جسے کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. لیکن خواہر میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جہاں ہم بات ان شخصیتوں کی، قربانیوں کی، ان کے ایثار کی، ان کے صبر کی کریں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی ایک مرتبہ ضروری ہے کہ ہم ان شخصیتوں کی کچھ تاریخ بھی جانتے چلیں، ان کی ہسٹری بھی کچھ جانیں کہ دراصل ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کا مرتبہ کتنا بلند تھا. کیونکہ جب ہم ان کی فضیلت کو، ان کی شخصیت کو سمجھ پائیں گے کچھ حد تک کے، تو یقیناً اب ان کی قربانی، ان کا ایثار، ان کا صبر ہمارے ذہنوں کو اور زیادہ جگاتا ہوا نظر آئے گا. ہمارا ضمیر یقیناً زندہ ہونے لگے گا کہ واقعاً اس بلند مرتبے پر فائز یہ خواتین، یہ بیبیاں، یہ مقدس ہستیاں، اور اس کے باوجود اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا جانا اور یقیناً اور اس پر ثابت قدم رہنا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، کچھ ان کے بارے میں بھی اگر ہم بات کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. یقیناً بالکل ٹھیک، جس طرح آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم جانیں کہ وہ جو صبر کا مقام آیا، اس سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی، تو وہیں ہم اگر شروعات کریں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت سے، تو سسٹر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک پیٹرن ہے کہ جب اہل بیت کے گھرانے میں کسی کی ولادت ہوتی ہے تو اس ولادت کے ذریعے ہمیں بھی ایک خاص پیغام ملتا ہے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے ہمیں روایت میں کیا ملتا ہے؟ جی، جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے تو مشہور روایت پائی جاتی ہے کہ جو آپ کا اس میں گرامی رکھنا تھا تو اس کے لیے منتظر ہیں مولا کائنات بھی اور جناب فاطمۃ الزہرا بھی، یہاں تک کہ رسول خدا کی آمد ہوتی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے وہ نام عطا کیا ہے جو اپنے آپ میں بے مثال تھا. پروردگار عالم نے بڑی شہزادی کو جناب زینب یعنی زینب کا نام عنایت کیا. زینب کے معنی اگر ہم لغت میں دیکھیں تو اس کے معنی نیک منظر کے بھی ہوتے ہیں،
یعنی خوشگوار خوبصورت منظر بھی، اور خوشبودار درخت کو بھی زینب کہا جاتا ہے، اور ایک معنی جو اس کا بہت زیادہ عام ہے وہ ہے باپ کی زینت، یعنی زینب کے معنی یہ ہیں کہ اپنے بابا کی، اپنے باپ کی زینت. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ باپ کی زینت کہلائی ہیں اسی طرح سے آپ اپنے بابا کی قوت بن کر کے سامنے بھی آئی ہیں، اور اس چیز کو، اس کردار کو آپ نے نبھایا ہے، اس رول کو بہترین انداز میں انجام دیا ہے. ہم اکثر دیکھتے نا کہ کربلا میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو لہجہ حیدری ہے. جب بھی بات کرتی تھیں تو لوگوں کو مولا کائنات کا لہجہ یاد آتا تھا. لوگ ایک مرتبہ اس سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ واقعاً ایسا لگتا ہے کہ جیسے علی خطاب کر رہے ہیں. تو بے شک یہ بیٹی کے باپ کی زینت قرار پائی، اور جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، آپ نے نام خدا کے حکم سے زینب عطا کیا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بچی ہو بہو خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے. جی، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی شبیہ قرار دیا گیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے جناب زینب کو اپنی گود میں لیا اور اس کے بعد پیار کیا ہے. لیکن جب بچی کو گود میں لیتے ہیں، ایک مرتبہ جناب زینب کا چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آپ نے گریہ کیا. جب یہ منظر جناب فاطمۃ الزہرا دیکھ رہی ہیں تو ایک سوال بابا سے کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر گھر میں ولادت ہو تو ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایسے عالم میں کوئی بچے کو ہاتھوں میں لے کر کے زار و قطار اگر روئے تو وہاں پر ماں بھی بے قرار ہو جاتی ہے. حالانکہ جناب فاطمۃ الزہرا نے ان مناظر کا سامنا پہلے بھی کیا تھا، کیونکہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر بھی کس انداز سے وہ واقعات موجود ہیں کہ جہاں ایک طرف خوشی، اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جانب آپ کے مصائب کا بھی ذکر ولادت کے ساتھ ہی ساتھ کیا گیا تھا. اور یہ شاید اللہ کی طرف سے یہ انتظام بھی تھا کہ خداوند عالم یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ مقدس ہستیاں جو دنیا میں آ رہی ہیں تو یہ عظیم مارکے کے لیے تیار ہو رہی ہیں. کس قدر ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر ہیں، کس قدر اہم ذمہ داریوں کو انہیں انجام دینا ہے. جناب زینب کو آغوش میں رسول اللہ نے لیا، نواسی ہیں، اور امام حسن علیہ السلام پہلی اولاد ہیں، پھر دوسری اولاد امام حسین، تیسری اولاد جناب فاطمۃ الزہرا اور مولا کائنات کی جناب زینب. نواسی کو آغوش میں لے کر جب گریہ کیا تو مادر گرامی نے پوچھا، والدہ نے پوچھا جناب زہرا نے کہ بابا آپ کے گریہ کا سبب کیا ہے؟ رو کر کے رسول اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میری لال، اے بیٹی زہرا، میرے گریہ کا سبب یہ ہے کہ میں اس بچی کو دیکھ رہا ہوں، یہ زینب وہی زینب ہے کہ جسے تمہارے اور میرے جانے کے بعد بہت زیادہ سختیوں کا سامنا کرنا ہوگا، اسے بہت سی مصیبتوں کو اٹھانا ہوگا، اور یہ ان مصیبتوں کو اس طرح سے اٹھائے گی کہ زمانے کے سامنے ایک مثال قائم ہو جائے گی. جناب فاطمۃ الزہرا اس مقام پر پوچھتی ہیں کہ بابا کیا ایسے عالم میں کہ میری بچی پر جب اس قدر مصیبتیں ہوں گی اس پر گریہ اور بکا کرنے والے موجود ہوں گے؟ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں بے شک جو اس پر گریہ کرے گا خداوند عالم اسے اجر و ثواب عنایت فرمائے گا. جناب زہرا کا پھر یہ سوال تھا، بابا اسے کیا اجر و ثواب ملے گا جو میری بچی کی مصیبتوں کو یاد کر کے روئے گا، ان کو بیان کرے گا، اس پر گریہ کرے گا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب پر گریہ کرنے کا وہی ثواب خداوند عالم اس شخص کو عنایت کرے گا کہ جس نے گویا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کیا ہے. یعنی جو اجر و ثواب مولا حسنین علیہ السلام پر رونے کا ہے وہی اجر و ثواب آپ کی ہمشیرہ، آپ کے خواہر جناب زینب پر بھی گریہ کرنے کا پروردگار عالم عنایت کر رہا ہے. یعنی ولادت کے وقت بھی اس انداز سے غم و مصائب کا ذکر رسول اللہ کے ذریعے پروردگار عالم نے کیا ہے. جی، اور یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے ہم امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں اسی طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر بھی گریہ کرنا، آنسو بہانا، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا بھی ثواب ہے. تو وہیں اب ولادت کے بعد اگر ہم بات کریں پرورش کی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ کون سی بلند ہستیاں تھیں جن کی زیر نظر آپ نے پرورش پائی؟ بے شک وہ عظیم ترین شخصیتیں تھیں. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط اس دور کی یا کسی دور کی، بلکہ پورے زمانے میں جو سب سے زیادہ برگزیدہ ہستیاں ہیں وہ پنجتن پاک ہیں. یقیناً ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں تو وہ پنجتن پاک کی جن کی آغوش میں جناب زینب جو ہے پھل پھول رہی ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کو رسول اللہ کا ساتھ بھی ملا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا علی کی آغوش بھی پائی ہے.
جناب زینب کچھ وقت اپنی والدہ کے ساتھ بھی انہوں نے گزارا ہے، اپنے بھائیوں یعنی امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا بھی ساتھ آپ کو ملا ہے. یعنی جو تربیت ہو رہی ہے، جو تعلیم مل رہی ہے ان بلند ہستیوں کے ذریعے. یعنی نانا کون ہیں؟ جو کہ کائنات کے ہر ایک ذرے ذرے کو خداوند عالم نے جن کے صدقے میں خلق کیا ہے، وہ اس عظیم ہستی، وہ رحمت للعالمین آپ کے نانا ہیں. وہ مشکل کشائے دو جہان جو امیر المومنین کہلائے، جو کہ پیشوا ہیں ایمان والوں کے، علی مرتضیٰ وہ آپ کے بابا ہیں، ان کے ذریعے سے آپ تربیت پا رہی ہیں. وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، تو یقیناً وہ آپ کی مادر گرامی ہیں اور ان سے آپ نے تربیت پائی ہے. وہ حسنین علیہ السلام کی جو جوانان جنت کے سردار ہیں، آپ کو وہ بھائی میسر ہوئے ہیں. تو یعنی کہ آپ آغوش پنجتن میں اس طرح سے کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آغوش پنجتن میں آپ ان کے زیر سایہ پروان چڑھ رہی ہیں. بہترین تربیت آپ کو مل رہی ہے. اور یقیناً ہم یہ دیکھیں کہ ماں کی تربیت، جہاں پر ایک طرف نانا کی تربیت ہے، بابا کی تربیت مل رہی ہے ماں کے ذریعے، اور ماں کا رول ایک بیٹی کے لیے بطور خاص بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس چیز کو ہم محسوس کریں کہ ایک بیٹی کے لیے ماں کا جو مقام ہے، بے شک والد کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس کا مقام، ان کا بھی مقام بہت بلند ہے. جی یقیناً، کیونکہ ایک بیٹی کوئی بھی بات اپنے دل کی یا کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ذرا کھل کر وہ بات اپنی والدہ سے کر سکتی ہے. اور ماں بھی جس انداز سے تربیت کے اعتبار سے ایک بیٹی کے حق میں، بیٹے کے لیے بھی لیکن بطور خاص بالخصوص بیٹی کے حق میں بہتر ثابت ہو سکتی ہے، اس انداز سے کوئی اور نہیں. یہی وجہ ہے کہ عورتوں پر یہ ذمہ داری تربیت کی کچھ زیادہ رہتی ہے. تو لہٰذا جناب فاطمۃ الزہرا نے جو چیزیں، جو کردار آپ کا تھا، وہ تمام چیزیں جناب زینب میں منتقل کر رہی ہیں، اور یقیناً جناب زینب ان چیزوں کو حاصل کر رہی ہیں. یعنی ہم دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کیا کردار رہا ہوگا، کیا سیرت رہی ہوگی کہ جو پنجتن کی تعلیم یافتہ ہوں، پنجتن کے ذریعے جنہوں نے ہر ایک چیز کو جانا ہو، سیکھا ہو. تو یقیناً ایک بے حد خوبصورت آپ کی تربیت ہوئی، جس کے ذریعے ایثار ہو، قربانی ہو، دانش مندی ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو، صداقت ہو، مہمان نوازی ہو، امور خانہ داری ہو، تقویٰ ہو، عبادت ہو. ہر لحاظ سے ہم آپ کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ پاتے ہیں. یعنی کس طرح سے تربیت ہر لحاظ سے آپ کو بہترین ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی سسٹر، جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی پرورش کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے پنجتن کے زیر سایہ پرورش پائی ہے. پھر چاہے بات صبر کی ہو، تحمل کی ہو، ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب پرفیکٹ ہے ان چیزوں میں. تو کیا روایت میں ایسا کوئی قصہ ملتا ہے تاریخ میں جس کے ذریعے بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک بہترین اگزامپل بن کے سامنے آئے؟ یقیناً ہم بچپنے سے ہی اگر غور کریں، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جوانی کے عالم میں بی بی کا ہم نے جو صبر اور ہر ایک چیز کا جوہر دیکھا، تو وہ تو ایک یہ کہ باصلاحیت ایک عمر میں پہنچ جانے کے بعد. جی لیکن ہم اگر بچپنے کی بات کریں تو ابھی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں، بہت ہی مشہور ہے کہ جناب زینب بچپنے کے عالم میں بھی چونکہ پروان چڑھ رہی ہیں زیر نظر پنجتن پاک کے، تو لہٰذا اب جو آپ کا عالم ہے، جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کی سیرت ہے، وہ بہت اعلیٰ ہو چکی تھی بچپنے سے ہی. اور بچپنے کا ہی بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے کہ جناب زینب جو ہیں ایک مرتبہ مولائے کائنات کے پاس ہیں، مولائے کائنات کے گودی میں بیٹھی ہوئی ہیں. بابا ان کے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. مولائے کائنات جناب زینب سے، اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت محبت تھی آپ کو. اور ابھی جناب زینب بڑی ہیں چونکہ بیٹیوں میں، تو آپ کو اور زیادہ انس تھا، محبت تھی. بیٹی کو آغوش میں مولائے کائنات لیے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ بچی نے سوال کر لیا جناب زینب ابھی بچپنے کے عالم میں کہ بابا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ جی یقیناً. لیکن بچوں کے سوال میں اور یہاں پر جناب زینب کی معرفت کے اعتبار سے جو سوال ہو رہا ہے، بہت بڑا فرق آ رہا ہے کہ بچے فقط یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بابا ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری والدہ ہم سے محبت کرتی ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے. جناب زینب نے سوال کیا بابا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولائے کائنات فرماتے ہیں بالکل میری نور نظر، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. اب مولائے کائنات کے اس جملے پر جناب زینب کی معرفت کے حوالے سے کہ خدا کی معرفت اس کم عمری میں بھی، کم سنی کے عالم میں بھی، بچپنے کے عالم میں بھی کتنی بلند ہو چکی تھی. یہی وجہ یہاں پر ذرا روک کر کے اس واقعے کو ایک جملہ کہنا چاہوں گی ناظرین کے لیے بالخصوص کہ
تربیت کے اعتبار سے جو زیادہ اسلام ہمیں زور دیتا ہے کہ آپ تربیت کے حوالے سے بالکل بے خبر نہ ہوں, تربیت کا بہت بڑا اثر بچوں پر پڑتا ہے, تو ہم یہ دیکھیں کہ تربیت اگر بہترین ہو تو بچپنے سے ہی بچے کے اندر دینداری, بچے کے اندر سچائی, بچے کے اندر وفا, حق باتوں کی طرف بڑھنے کی صلاحیت, یہ چیزیں ہم اس کے اندر پاتے ہیں. یقیناً بچوں کا پہلا اسکول بھی تو ان کی ماں کی گود ہی ہوتی ہے, یا ان کا گھر ہی ہوتا ہے جہاں سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آغوش مادر میں بچہ کھیلتا ہوا بھی ہے, ہم سوچیں گے شاید وہ اس کی عقل و فہم اتنی مضبوط نہیں ہے, لیکن اس گود میں بھی رہ کر کے وہ بہت سی چیزوں کو, کیونکہ آبزرویشن ہوتا ہے نا اس کا, کہ وہ چیزیں فقط دیکھتا ہے اور سنتا ہے, تو اس دیکھنے اور سننے میں بھی وہ چیزیں بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے. تو یقیناً تربیت جو ہے بہت بڑا اثر انسان کی زندگی پر ڈالتی ہے. اب دیکھیے ایسے ماحول میں آپ نے تربیت پائی, آپ نے جب بابا سے پوچھا محبت آپ کو ہم سے ہے, بابا نے اقرار کیا میری نور نظر آپ میرے دل کا سکون ہیں, بے شک آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے. تو آپ کے جملے کیا تھے؟ آپ نے فرمایا بابا لیکن مومن کے دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی, مومن کے دل میں دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہے کہ خدا کی محبت بھی ہو اور اولاد کی محبت بھی ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو اور شفقت اولاد کے لیے ہو. یعنی اس کم سنی کے عالم میں اس انداز سے کلام کرنا, اللہ کی معرفت, کہ ہم دیکھیں کہ کس قدر معرفت الہی سے آپ آشنا ہو چکی تھیں, کہ اس کم سنی کے عالم میں بھی یہ جواب آپ کا خوبصورت انداز سے پیش کرنا. پھر ایک دوسری مثال بچپنے کی ہی, کہ دیکھیے ابھی کس طرح سے چونکہ پنجتن پاک کے زیر سایہ آپ میں کس طرح سے اچھائیاں پائی جا رہی ہیں. بہت چھوٹی سی تھی, ایک روز کا واقعہ ہے. مولا کائنات آتے ہیں گھر اور پاتے ہیں کہ ایک مہمان آیا ہوا ہے. مولا کائنات جناب زہرا سے فرماتے ہیں کہ مہمان گھر آ رہا ہے, اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے. جناب زہرا فرماتی ہیں کہ اس وقت تو کھانے کے لیے صرف ایک ہی روٹی ہے جو جناب زینب کے لیے رکھی ہوئی تھی. جناب زینب نے اس بات کو سنا, آگے بڑھ کر آتی ہیں, کہتی ہیں اماں جان میری روٹی مہمان کو کھلا دیجئے, میں صبر کرنا چاہتی ہوں, میں صبر کر لوں گی لیکن میری روٹی مہمان کو کھلا دیجئے. یعنی اس کم سنی کے عالم میں بھی آپ جانتی ہیں کہ صبر کا مقام کیا ہے, اور صبر کے ذریعے خدا کو راضی کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ کم سنی کے عالم میں بھی یہ مثال ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دیکھتے ہیں. یہ وہی بات ہے نا سسٹر, کے بچے جو دیکھتے ہیں وہی وہ سیکھتے ہیں. تو یہاں ہم ینگسٹر سیکھیں اس سے پہلے ایک میسج بہت بڑا جو پیرنٹس کو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں ایک رول ماڈل ہم ہمارے بچوں کے لیے بنتے ہیں. یقیناً. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ کس طرح پنجے تن پاک اپنی چیزیں وہ احسار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یقیناً. تو یہی ہم وہ کوالٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں دیکھتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ ہم تمام کے لیے, سارے ویورز کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. تو ہم جو کرتے ہیں وہی بچوں میں ہمیں آگے جا کر نظر آتا ہے. بہت ہی بہترین مثال دی آپ نے. اب جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب بچپن سے ہی اپنے پیرنٹس سے کافی کچھ سیکھتے آ رہی ہیں, وہیں جب یہ آگے بڑھتی ہیں, جوان ہوتی ہیں, اور جب بات ان کی شادی کی آتی ہے تو ان کے عقد کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے ہمیں روایتوں میں کیا ملتا ہے؟ جی آپ کے عقد کے بارے میں جو تاریخ پائی جاتی کہ بہت ہی چونکہ صفات میں آپ بہترین تھیں, تو جب وہ وقت آیا تو آپ کے لیے پیغام بہت آ رہے ہیں, رشتے بہت آ رہے تھے, لیکن ان رشتوں میں جس رشتے کو, جس پیغام کو قبولیت کا شرف یوں کہیں کہ مل گیا, اور جسے مولا کائنات نے جس رشتے کو پسند کیا وہ کوئی اور نہیں آپ کے بھائی جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ تھے. اور اس کے متعلق بعض کچھ ایسی بھی روایتیں ملتی ہے کہ جناب زینب یا ان کی جو چھوٹی بہن کے بارے میں بالخصوص کہ ان کی شادی غیروں سے ہوئی, لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ مولا کائنات نے اپنے بھائی جعفر طیار کے دونوں بیٹوں کے ساتھ اپنی دونوں بیٹیوں کا عقد کیا تھا. اور اس پر تمام عالم شیعت متفق ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا عقد عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا تھا. تو جب پیغام بہت سارے آنے لگے ہیں تو جناب عبداللہ چونکہ, اور جناب عبداللہ اور جناب اون کو جو کہ چھوٹے بھائی تھے اون, جن کا عقد آگے چل کر کے بی بی ام کلثوم سے ہوا, ان دونوں کی پرورش بھی خود مولا کائنات نے کی تھی. تو آپ واقفیت رکھتے تھے کہ ان کا کردار کیسا ہے, ان کی سیرت کیسی ہے, ان کے رفتار و گفتار, ہر چیز سے آپ واقفیت رکھتے تھے. تو لہٰذا آپ نے اس رشتے کو پسند کیا, اور جس مؤدبانہ
انداز میں جناب عبداللہ نے پیغام بھجوایا ہے غلام کے ذریعے سے، وہ چیزیں بھی جناب مولا کائنات کو بہت پسند آئیں، لہٰذا آپ نے جناب عبداللہ کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عقد کیا۔ اب جب عقد ہوا ہے تو وہاں پر بھی زمانے کے سامنے مثال ایک قائم مولا کائنات نے کی ہے کہ بہت ہی سادگی کے ساتھ، جیسے آپ کی والدہ ماجدہ کا عقد آپ کے بابا کے ساتھ ہوا تھا، جناب زہرا کی شادی مولا کائنات سے سادگی کے ساتھ، جناب زینب کی بھی شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوئی، اور مہر بھی مہر فاطمی رکھا گیا، یعنی جو امیر المومنین ہو، جو مولا کائنات ہو، ان کی بھی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو سادگی کے ساتھ، تاکہ مولا چاہتے ہیں کہ زمانے کے سامنے یہ پیغام چلا جائے کہ اگر کوئی غریب ہے، کوئی پریشان حال ہے اور اس غریب کی بیٹی موجود ہے تو وہ اس معاملے کو نہ سوچے کہ امیر المومنین کی بیٹی تھی تو اس انداز سے شاہانہ طریقے سے شادی ہوئی، یعنی اس کے لیے بھی ایک تسلی اور تشفی رہے۔ اور دوسری جانب اہل بیت کا شیوا بھی یہی ہے کہ وہ اسراف کو پسند نہیں کرتے اور سادگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو لہٰذا اس سے بھی ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ اپنی ہر معاملات میں اگر ہم اہل بیت کے طرز عمل پر چلتے ہوئے نظر آئے تو یقیناً کامیابی کی طرف ہم بڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ جی، یعنی یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بی بی زینب کی زندگی پر، تاریخ پر ہم جو نظر ڈالتے ہیں تو یہاں بی بی کی شادی بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اکثر ینگسٹرز یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ایک بگ فیٹ انڈین ویڈنگ کی طرح ہو، یا ہم بہت لگژریس کپڑے پہنے، ڈیزائنر ویئر ہو، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شادی میں نہیں دیکھنے ملتی، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی شادی بہت سادگی کے ساتھ ہوئی۔ اب اس کے علاوہ جیسے کہ اس بات سے ہم تمام واقف ہے سسٹر کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ شریکۃ الحسین ہیں، امام حسین علیہ السلام سے بی بی کی جو محبت تھی، اس بات کا ذکر ہم اکثر مجالس وغیرہ میں سنتے ہیں، لیکن یہ جو ہم سنتے ہیں یہ تو ایک میچورٹی کی ایج آنے کے بعد ہے، سفر کربلا کے بارے میں ہے جو ہم نے سنا ہے۔ ہم اگر بات کریں بچپنے کی یا کربلا سے پہلے کی تو اس بھائی بہن کے رشتے میں کس طرح کی محبت نظر آتی ہے، کس طرح کا اٹیچمنٹ نظر آتا ہے جو آج کے بھائی بہنوں کے لیے ایک مثال بن جائے؟ دیکھیے، کربلا اپنے آپ میں ہر رشتوں کے اعتبار سے ہمیں جواب دیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اگر ایک باپ بیٹی کو کیسا ہونا ہے وہ بھی کربلا میں ہمیں مثال ملتی ہے، بہنوں کو بہنوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے، ایک بھائی کا طرز عمل ایک بھائی کے ساتھ، ایک بھائی کا طرز عمل ایک بہن کے ساتھ، ایک بہن کا طریقہ کار اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی ہر رشتوں کے لیے ایک جامع پروگرام کربلا ہے، ہر ایک رشتوں کا ایک بہترین جواب کربلا ہمیں نظر آتی ہے۔ جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں اور کربلا کے وہ مضامین سنتے ہیں اور مصائب کو سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کی جدائی، مولا عباس اور مولا حسین کے بارے میں سن کر ہمیں رونا آتا ہے، دل بھر آتا ہے۔ جناب زینب و ام کلثوم کی مولا حسین سے محبت اور پھر ان کی جدائی کس طرح سے، ان باتوں کو سن کر کے ہم تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن جہاں فرش عزا پر اتنا تڑپتے ہیں، دوسری جانب ایک مرتبہ ہم سوچیں کیا ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بہتر ہیں؟ آج ہم مولا حسین کی بہن کے لیے تڑپ رہے ہیں، کیا ہم نے اپنی بہن کے لیے کبھی اس اعتبار سے سوچا؟ کیا مولا عباس کے لیے ہم جو تڑپ کر کہتے ہیں کہ مولا عباس کی وہ وفا اپنے بھائی کے لیے تھی، فقط ان تمام باتوں کو، ان کے جذبے کو، ان کے قربانی کو سوچ کر کے ہم تڑپ اٹھتے ہیں؟ ہم سوچنا چاہیے کہ ہمارے اپنے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے ہماری وفا کہاں پر ہے، کیونکہ کربلا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ جس پر رونے آئے ہیں ان کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا ہے، آپ اپنے بھائی کے لیے کس قدر بہتر ہیں۔ اگر ایک بیٹا ہے جو علی اکبر کے مصائب سن کر کے، مولا حسین کی جدائی سن کر کے روتا ہے، کربلا اس سے بھی سوال کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنے بابا کے حق میں کس قدر بہتری کی ہے۔ جناب علی اکبر تو اپنے بابا کے لیے، جو کہ وقت کے امام تھے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آج کی اولادیں، کیا آج کا بیٹا یا آج کی بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے ایک ذرا سی زحمت بھی اٹھانے کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہم سے کربلا کر رہی ہے۔ آپ کا جیسا سوال ہے کہ بھائی بہن کے اعتبار سے اگر ہم جناب زینب اور مولا حسین کی مثال کو دیکھیں یا امام حسن علیہ السلام کی مثال کو دیکھیں تو کربلا سے پہلے ہی، بچپنے سے ہی اگر ہم دیکھیں، بالکل وہ دور جو ابھی شیر خاری کا عالم ہے، ابھی بالکل جناب زینب جھولے میں ہیں اور شیر خار ہیں، اور اس عالم میں بھی یہ محبت تھی مولا حسین کے لیے کہ جب آپ جھولے میں ہوتی تھیں اور مولا حسین
نگاہوں کے سامنے ہوتے تو آپ خوش ہوتی تھیں, اور جب مولا حسین اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی نگاہوں سے دور ہو جاتے, اوجھل ہو جاتے, تو آپ رونے لگتی تھیں, جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ چاہتی ہیں کہ مولا حسین نگاہوں کے سامنے رہیں, آس پاس رہیں. اور جب مولا حسین آ جاتے تو آپ مسکرانے لگتی ہیں, آپ تبسم فرماتی تھیں, آپ مسکراتی تھیں. اور جب آپ بڑی ہو گئیں, کچھ سمجھدار ہوئیں, تو آپ کا یہ معمول تھا, مولا حسین کے لیے وہ محبت تھی آپ کی, کہ آپ نماز پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حسین کا چہرہ دیکھتی تھیں, اس کے بعد جائے نماز پر جاتی تھیں. یعنی کیا محبت رہی ہوگی مولا حسین کے لیے جناب زینب کی, یقیناً آج کے لیے, ہر دور کے لیے, کہ آج رشتوں میں جہاں اتنی کڑواہٹیں ہیں, بالکل ٹھیک, اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رشتوں میں دراریں آتی ہیں, بھائی بہنوں میں جدائی ہوتی ہے, جناب زینب مولا حسین کی محبت کا واسطہ اپنے آپ کو دے کر کے درست اپنے رشتوں کو کرنا شروع کریں, کیونکہ یقیناً یہ رشتے بڑے عمیق ہیں. خداوند عالم نے اسے ہمیں اگر عنایت کیا ہے تو ان کا احترام کرنا سیکھیں. جناب زینب و ام کلثوم اور ان کے بھائی کی محبت ہمارے سامنے مثال کے طور پر موجود ہے. اور مثال اگر ہم دیکھیں جناب زینب کی زندگی کی, کہ جب آپ مطلب کچھ اور بھی زمانہ بیتا ہے, مولا حسین سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میرے بھائی حسین کو پیاس بہت لگتی ہے, پیاس زیادہ لگتی ہے. تو آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر رات اپنے بھیا کے جہاں پر آپ آرام فرماتے تھے وہاں پر پانی رکھ آیا کرتی تھی, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے کسی گوشے میں میرے بھائی کی آنکھ کھلے اور وہ پیاسے ہوں. کربلا کا وہ منظر ہم اگر سوچیں کہ جب بھائی کو پیاسا تڑپتا ہوا, ایڑیاں رگڑتا ہوا قلعہ زینبیہ سے جناب زینب نے دیکھا ہوگا, تو کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر, کہ جس بھائی کے لیے آپ نے اس قدر انتظام کیا, وہ بھائی ایک رات بھی پیاسا نہ رہے میرا بھائی, اس لیے آپ انتظام کرتی رہتی تھیں. وہ بھائی کہ جس کے بچپنے میں یہ عالم ہے کہ اگر بھائی سو رہے ہیں, دھوپ تھوڑی دیر کے لیے چہرے پر آ گئی تو جناب زینب دھوپ اور اپنے بھائی کے درمیان میں کھڑی ہو جاتی, حائل ہو جاتی کہ وہ دھوپ میرے بھائی کے چہرے پر نہ آئے. اس وقت تک نہیں ہٹتی کہ جب تک مولا حسین کی آنکھ نہ کھل جاتی. اس قدر محبت تھی جناب امام حسین سے, اور اس کے باوجود آپ نے ان تمام مناظر کا بھی سامنا کیا. بہرحال محبت بہت زیادہ, کربلا سے پہلے بھی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں, یہاں تک کہ اس قدر محبت تھی بھائیوں سے کہ بھائیوں نے بھی اسی انداز سے محبت جناب زینب سے کی ہے کہ بعد شہادت جناب فاطمۃ الزہرا, یقیناً جناب فاطمۃ الزہرا کی شہادت کے بعد جناب زینب کو ماں کی طرح دونوں بھائی مانتے تھے. یہاں تک کہ خاندان کے کوئی معاملات ہوتے تو جناب زینب سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ اس چیز کے متعلق, اور کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے جب تک کہ جناب زینب سے مشورہ نہیں کر لیتے. یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہو جاتا ہے آج کے دور میں, جہاں بھائی اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بہن سے پوچھنے کی کیا ضرورت کیا ہے. اگر بہن اس لائق ہے, عقل و فہم میں بہتر ہے, اور وہ ایک اچھا مشورہ دے سکتی ہے, تو اس کی خوشی کے لیے ہی صحیح, کم از کم آپ ایک مرتبہ اسے اس معاملے میں ساتھ لے لیں, کبھی اس سے کوئی رائے لے لیں, کہ یقیناً بہنوں کا دل ایک خوش ہو جائے گا کہ ہمارے بھائی نے یقیناً ہمیں کچھ سمجھا ہے. جناب زینب کا مشورہ مولا حسین لیا کرتے تھے کسی بھی معاملات میں. ہم اس کی مثال اس وقت بھی دیکھیں جب مولا حسین نے مدینہ چھوڑا ہے, مدینہ سے چلے ہیں, پھر مکہ آپ کو چھوڑنا پڑا, مکہ سے چلے ہیں, یہاں تک کہ ہر مقامات پر کئی ایسے مواقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر آپ کے یہ واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ آپ نے جناب زینب سے کئی معاملات میں مشورہ کیا ہے اپنی بہن سے, یقیناً. تو یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں بھائی بہنوں میں کس قدر محبت پائی جاتی تھی. اور امام حسن کی بھی محبت جناب زینب کے لیے, وہ واقعہ بھی موجود ہے بہت ہی مشہور و معروف, کہ جب جناب امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آنے لگے, تو جناب زینب جب آ رہی ہیں آپ سے ملنے کے لیے اور سنا کہ بھائی کی یہ عالم ہے, تو ایک مرتبہ امام حسن نے اشارہ کیا اپنے غلام سے کہ اس تشت کو چھپا دو, اسے چھپا دیا جائے, کیونکہ میری بہن تشریف لا رہی ہیں, وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گی. اور آپ نے بھی اسی انداز سے محبت کو, یعنی دونوں بھائی بہنوں نے اس محبت کو بہترین طریقے سے انجام دیا ہے. جی بالکل ٹھیک, انجام دیا ہے, اور ساتھ ہی ہر زمانے کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. ویورز, ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں, ہم بی بی زینب کے شہدائی ہیں, ہم بی بی سے محبت کرتے ہیں. محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ کیا محبت کرنا کافی ہے, یا پھر محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں بی بی کی طرح اپنے آپ کو بنانا ہوگا. ویورز, ہم تمام کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم جہاں کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, بی بی زینب سلام اللہ علیہا, امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے,
تو یقیناً ان کا جو رشتہ ہے، ان کی جو اٹیچمنٹ ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. تو اگر آپ کے گھر میں بھائی بہن ہیں تو اس بات پر ضرور دھیان دیجئے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا رشتہ تھا، کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے رشتے کو اسی طرح بنائیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.